السلام علیکم۔ ادب پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیت کی جس نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، مفکر پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ اس سے پہلے آپ نے میرے چینل پہ دیکھا ہوگا غالب اور میر تقی میر کا آپس میں موازنہ اور ان کی سیریز، ان کی غزل کا تحقیقی جائزہ اور ان کا تعارف۔ آج سے ہم علامہ اقبال، جن کا فلسفہ تھا خودی، ان کی شخصیت کو جانیں گے۔ اقبال کا بچپن اور تعلیم۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے اقبال نے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ ان کی سوچ اور شاعری میں جو گہرائی ہے، اس کی بنیاد ان کے بچپن کی تربیت اور اساتذہ کی شفقت میں چھپی تھی۔ ان کے والد شاخ نور محمد ایک دیندار شخصیت تھے اور ان کے استاد جو ہیں ابتدائی استاد مولوی میر حسن، ان کا نمایاں کردار ہے ان کی شخصیت میں فکری پہلو کو اجاگر کرنے کی۔ اقبال صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک عظیم فلسفی تھے۔ ان کی شاعری کا محور خودی کا تصور تھا۔ وہ نوجوانوں کو شاہین کی طرح بلند پروازی کا درس دیتے تھے تاکہ وہ اپنی پہچان خود پیدا کر سکیں۔ ادبی صلاحیت ان کو مولانا میر حسن نے اقبال کی فطری ادبی صلاحیتوں کو پہچانا اور ان کی پرورش کی، انہیں عربی اور فارسی سکھائی۔ سیالکوٹ کے بعد اقبال علم کی جستجو میں گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے، جہاں سے انہوں نے اپنا BA مکمل کیا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے میٹرک اسکاچ مشن ہائی اسکول سے لی تھی سیالکوٹ سے، اور پھر انہوں نے مغرب کا سفر 1905 سے 1908 کے درمیان کیا، اور یہاں پہ ان کی عظیم تبدیلی آئی ان کے فکر میں۔ یہاں پہ وہ میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی ہے وہاں سے PhD کی ڈگری لی، اور کیمبرج یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم۔ مشرقی جرمنی جو تھی عربی، فارسی، روایتی اسلامی تعلیم اور داغ دہلوی کی شاگردی تھی۔ مغربی تعلیم میں انہوں نے یورپی قانون، جرمن فلسفہ اور مغربی تہذیب کا گہرا مطالعہ کیا۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا خواب دیکھا۔ آپ کے اشعار نے تحریک پاکستان میں وہ روح پھونکی جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یہاں سے وہ رومان سے انقلاب تک کا ان کا سفر شروع ہوا، اور ان کے نظریے کے مطابق پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ان کی اہم شعری تصانیف ہیں بانگ درہ، بال جبریل، ضرب کلیم، شکوہ، جواب شکوہ، یہ ان کی نظمیں ہیں جو کہ بانگ درہ میں ہیں۔ ضرب کلیم کے علاوہ ارمغان حجاز جو کہ اردو اور فارسی دونوں کا مجموعہ ہے۔ شکوہ کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے ماضی کا موازنہ کیا۔ خودی کا جو ان کا فلسفہ تھا، بنیادی فلسفہ تھا، خودداری، خود شناسی، انسانی صلاحیتوں کو عروج تک پہنچانے پر زور دیتا ہے۔ اور اقبال کا کلام آج بھی ہمیں حرکت و عمل کا پیغام دیتا ہے۔ آپ کا ایک شعر ہمیں آج بھی یاد دلاتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ 1930 میں جب انہوں نے وہ یہ خطبہ دیا الہ آباد میں علیحدہ ریاست کا تصور، تو یہ ان کا تحریک پاکستان میں اہم کردار بنا۔ اور یہی ان کی جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے لازوال میراث بنی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ادب پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ اس کے مزید ہم الگ الگ کر کے تصانیف پر بات کریں، یا پھر ان کی مزید فکر کا مطالعہ کریں، یا ان کے تعارف کو مزید وسیع کر کے آپ کے سامنے لایا جائے۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔